میں تم سے 10 سال بڑی ایک بیوہ ہوں اور تم نے میرا انتخاب کر کے اپنی زندگی کیوں برباد کی؟ نوریان خان زادہ کے جذبات ٹھاٹھے مارنے لگے۔ کتنا انتظار کیا تھا اس عورت کی قربت حاصل کرنے کے لیے، اس کی باتوں کو اگنور کرتا، اس کے اوپر جھکا، اپنی تشنگی مٹانے لگا۔ دانیہ نے اسے دھکا دیا۔ تم بچے ہو، دور رہو مجھ سے۔ نوریان خان زادہ دوبارہ سے جھکا، اپنی شدتیں نچھاور کرنے لگا۔ 10 سال بغیر مرد کے آپ نے گزارے ہیں، مجھے آپ کا ساتھ چاہیے آج رات۔ نوریان بیٹا، تم نے شادی کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ آج بھی تمہارے تایا جان شادی کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ نوریان جو کہ سنجیدگی سے بیٹھا کھانا کھا رہا تھا، حاکم صاحب کی بات پر اس کے ہاتھ رکے۔ شادی کے نام پر ایک دفعہ پھر اس کا دل بہت شدت سے دھڑکنے لگا۔ آخر ہمت کر کے اس نے اپنے بابا جان کو پکارا، بابا جان، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، میں تانیہ کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا۔ حاکم صاحب کے ساتھ ساتھ ملیحہ بیگم کو بھی جھٹکا لگا۔ کیا مطلب ہے؟ تم تانیہ کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتے؟ تمہیں معلوم ہے بچپن سے تمہارا رشتہ تانیہ کے ساتھ طے ہے، اور اب آخر میں تم کہہ رہے ہو کہ تمہیں تانیہ کے ساتھ شادی نہیں کرنی۔ حاکم صاحب غصے میں گویا ہوئے۔ دیکھیں بابا جان، میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں اور اسی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ نوریان نے آج ہمت کر کے وہ بات بول ہی دی تھی جسے بولنے کے لیے اسے نہ جانے کتنے سالوں کا انتظار کرنا پڑا۔ وہ اپنے اندر کی تڑپ کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ کس کو تم پسند کرتے ہو؟ کس کے ساتھ تم شادی کرنا چاہتے ہو؟ نوریان بولا، بابا جان، میں دانیہ بھابھی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کے تو حاکم صاحب ملیحہ بیگم کے سر پہ آسمان گرا تھا۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ دانیہ کے ساتھ تم کیسے شادی کرنا چاہتے ہو؟ تمہیں معلوم ہے وہ تمہارے بھائی کی بیوہ ہے اور پچھلے 10 سالوں سے وہ اس گھر میں رہ رہی ہے، اور آج تم کہہ رہے ہو کہ تمہیں اس کے ساتھ شادی کرنی ہے۔ اس کی آدھی عمر کے تم ہو، اس بوڑھی عورت کے ساتھ شادی کرو گے؟ حاکم صاحب غصے میں چلاتے ہوئے بولے، بابا جان، میں اس میں کیا برائی ہے کہ وہ بیوہ ہے؟ پچھلے 10 سالوں سے آپ لوگوں نے انہیں یہاں پر اس گھر میں باندھ کر رکھا ہوا ہے۔ اگر اس کی کسی اور کے ساتھ شادی نہیں آپ لوگ کروانا چاہتے، وہ ایک ونی میں آئی ہوئی لڑکی تھی، تو پھر ٹھیک ہے، میں بھابھی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اگر آپ لوگ میری دانیہ بھابھی کے ساتھ شادی نہیں کروائیں گے تو پھر میں کسی اور کے ساتھ بھی شادی نہیں کروں گا، میں دانیہ کے ساتھ ہی شادی کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ حاکم صاحب دیکھ رہے ہیں اپنے لاڈلے کی باتیں، کیا کہہ کر گیا ہے وہ چڑیل ڈائن۔ مجھے تو پہلے ہی شک تھا یہ میرے بیٹے کو پھنسا لے گی۔ میں نے بولا تھا کہ اسے یہاں سے بھیج دیتے ہیں، لیکن نہیں، آپ نے کہا تھا ونی میں آئی ہوئی لڑکی چاہے بیوہ بھی ہو، جیسی بھی ہو، اسی گھر میں رہتی ہے۔ مجھے تو اس چڑیل اور ڈائن سے پہلے ہی اپنے بیٹے کو بچانا چاہیے تھا۔ ملیحہ بیگم تو غصے سے پاگل ہوئے جا رہی تھی۔ بڑی سی چادر کو اپنے گرد لپیٹے ہوئے وہ کھڑکی کے پاس چیئر پر رکھے کوئی کتاب پڑھنے میں مصروف تھی، جب کمرے کا دروازہ کھلا اور اسے بھاری قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ آج کتنے عرصے کے بعد اسے ایسی اپنے کمرے میں آواز سنائی دی تھی، ورنہ تو ملازموں کے علاوہ کوئی اس کے کمرے میں نہیں آتا تھا، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی مرد اس کے کمرے میں آیا ہو۔ وہ جلدی سے اٹھی اور اپنے چہرے کو ڈھانپ کر مڑ کر دیکھا تو سامنے نوریان کھڑا ہوا تھا۔ نوریان، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ نرمی سے بولی۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، یہ کہہ کر
وہ دھیرے سے چلتا ہوا دانیہ کے پاس آیا، بالکل اس کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ اب بغور اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ہاں بولیں، آپ کو کیا بات کرنی ہے؟ دانیہ کو بہت عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ رات کے اس پہر کوئی اسے دانیہ کے کمرے میں دیکھ لیتا تو ضرور اس کے کردار پر شک کرنا تھا۔ اس وجہ سے وہ جلد از جلد اسے بات کرنے کا کہہ رہی تھی۔ اچانک ہی وہ بالکل اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ جیسے ہی نوریان نے دانیہ کا ہاتھ پکڑا، دانیہ جھٹکا کھا کر اس سے دور ہوئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ بھابھی، میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، آپ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ماما بابا کو بھی بول دیا ہے، شادی کرنی ہے تو صرف دانیہ بھابھی سے۔ یہ سن کر دانیہ کو یوں لگا جیسے ساتوں آسمان اس کے سر پر آ گرے ہوں۔ دماغ خراب ہو گیا ہے، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ ہاں، آپ کی محبت میں پاگل ہو گیا ہوں۔ پچھلے 10 سالوں سے مسلسل آپ سے محبت کرتا ہوں، اور جب آپ کو دیکھتا ہوں تو پاگل ہونے لگتا ہوں۔ آپ ہر ٹائم میرے حواسوں پہ چھائی رہتی ہیں۔ میں کچھ اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا۔ وہ جس انداز میں بول رہا تھا، اس کی آنکھوں میں ایک جنون تھا، اور یہ جنون دانیہ کو خوف میں مبتلا کر رہا تھا، کیونکہ یہ بات چھوٹی نہیں تھی، یہ بات بہت زیادہ بڑھ جانی تھی۔ دیکھو نوریان، بچوں جیسی باتیں مت کرو، اور جاؤ یہاں سے۔ دوبارہ میرے کمرے میں آنے کی کوشش مت کرنا۔ تم جانتے ہو، ایک تو میں ونی میں آئی ہوئی لڑکی ہوں، دوسرا میں تمہارے بھائی کی بیوہ ہوں، اور آپ لوگوں کے خاندان میں کبھی بھی بیوہ کی شادی نہیں ہوتی۔ تو تم نے کیسے سوچ لیا کہ تمہارے ماں باپ تمہاری شادی میرے ساتھ کریں گے؟ دانیہ تھوڑے سخت لہجے میں بولی۔ اگلے ہی لمحے دانیہ کے بازو سے پکڑ کر اسے اپنے قریب کیا۔ دانیہ سیدھا اس کے سینے سے آ لگی۔ اتنے سالوں بعد کسی مرد کا لمس محسوس کرتے ہی وہ ڈر گئی، خوف میں مبتلا ہو گئی۔ اس نے تو کبھی اتنے سالوں میں کسی کو خود سے پیار سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ دیکھو، میں تمہاری دگنی عمر کی ہوں، میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، میں بہت بڑی ہوں۔ دیکھو، میرے ساتھ شادی کر کے اپنی زندگی برباد مت کرو، اور ویسے بھی تمہارے ماما بابا کبھی بھی تمہاری شادی میرے ساتھ نہیں کریں گے، اس لیے اچھا یہی ہوگا کہ دوبارہ ایسی فضول قسم کی بات مت کرنا۔ نکل جاؤ میرے کمرے سے۔ دانیہ غصے میں اسے دور دھکا دیتے ہوئے بولی۔ دانیہ بھابھی، میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، اور شادی کروں گا تو آپ سے۔ اگر آپ نے انکار کرنے کی کوشش کی تو پھر مجھے زبردستی بھی کرنی آتی ہے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتی میں آپ کو کتنی محبت دوں گا، کتنا آپ کو ٹوٹ کے چاہوں گا۔ آپ کو اپنی قسمت پہ رشک آنے لگے گا۔ وہ جنونی انداز میں بول رہا تھا۔ دیکھو، یہ تمہارا بچپنا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس عمر میں ویسے ہی جنون چڑھا ہوتا ہے، تو بہتر یہی ہوگا کہ تم مجھ سے دور رہو۔ دانیہ اسے حقیقت سے روشناس کروانا چاہ رہی تھی، لیکن وہ دانیہ کی کوئی بات نہیں سن رہا تھا۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں تو کرتا ہوں، بس میں نے کہہ دیا ہے، اور شادی بھی آپ سے ہی کروں گا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بہت جلد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں آپ سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ نرمی سے ان کے گال کو چھوتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ نوریان کے جانے کے بعد وہ اس کا لمس اپنی گال پر محسوس کر رہی تھی۔ دل بہت شدت سے دھڑک رہا تھا۔ جلدی سے دروازے کی کنڈی لگائی اور دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے، اپنی دھڑکنوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہوئی فرش پر بیٹھ گئی۔
اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچ لیا۔ وہ تو اتنے سالوں میں کبھی اس کے سامنے نہیں گئی تھی، اسے مخاطب نہیں کیا تھا، کوئی بات نہیں کی تھی، پھر کیسے نوریان کو دانیہ کے ساتھ محبت ہو گئی؟ دانیہ کا دماغ گھومے جا رہا تھا جب دروازے پر بہت زور زور سے دستک ہونے لگی۔ دانیہ نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے، دروازہ کھولا تو سامنے ملیحہ بیگم، اس کے بالوں سے پکڑ کر تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا۔ تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ ونی میں آئی ہوئی 2 ٹکے کی لڑکی میرے بیٹے کے ساتھ عشق مشوقیہ کرتے ہوئے، تمہیں تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے تھا۔ تمہاری آدھی عمر کا ہے اور تم اس کے ساتھ اس معصوم بچے کو اپنے جال میں پھنسا رہی ہو، اسے محبت کے ڈرامے کر رہی ہو۔ شرم آنی چاہیے تمہیں۔ آج تمہاری وجہ سے وہ ہمارے مقابلے میں آ کھڑا ہو گیا ہے، اور تمہاری یہ خوش فہمی ہے کہ تم اس کے ساتھ شادی کر لو گی۔ اگر اتنی ہی شادی کی آگ لگی ہوئی تھی تو بتا دیتی، ہم تمہیں یہاں سے جانے کی اجازت دے دیتے، کم از کم ہمارے بیٹے پر تو ڈائن بن کے نہ منڈلاتی۔ ملیحہ بیگم کی زبان تو گویا زہر اگل رہی تھی۔ آنٹی پلیز ایسی باتیں مت کریں، میں نوریان کو سمجھاؤں گی کہ وہ ابھی بچہ ہے، اس وجہ سے ایسی باتیں کر رہا ہے۔ مجھے نوریان میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ اس کی بات ابھی ادھوری ہی تھی، ایک اور زوردار تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا۔ اس کا ہونٹ پھٹ چکا تھا، خون بہنے لگا۔ تم جانتی نہیں ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتی ہوں۔ میرے بیٹے سے دور رہو۔ اگر میرے بیٹے نے دوبارہ یہ بات کرنے کی کوشش کی نا کہ وہ تمہارے ساتھ شادی کرے گا، تو تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں تمہیں کہاں پھینکوں گی۔ تم اپنی موت مانگو گی، ایسی بری جگہ پہ تمہیں پھینکوں گی۔ اور دانیہ تو ملیحہ بیگم سے اچھی طرح واقف ہو چکی تھی، وہ اسے تکلیف دینے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتی ہیں۔ ملیحہ بیگم کے جانے کے بعد دانیہ پھر سے رونے لگی۔ یہ کیسا میری زندگی میں طوفان آ چکا ہے یا اللہ، میں تو خوش تھی جیسے میری زندگی گزر رہی تھی، میں تو اسی سے مطمئن تھی، اب یہ کیوں میرے ساتھ ایسا ہونے لگا؟ دوبارہ سے کیوں مجھ پہ اتنا بڑا امتحان آنے لگا؟ وہ خود کے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ ملیحہ بیگم اب اسے نہیں بخشیں گی۔ وہ نوریان کو سمجھانا چاہتی تھی، اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ اس وقت ملیحہ بیگم تو اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ وہ آرام سے نوریان کے کمرے کی طرف گئی، کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ بلکونی میں کھڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ پورے کمرے میں سگریٹ کا دھواں تھا۔ نوریان، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ نگاہیں جھکائے اپنے چہرے کو ڈھانپے ہوئے اس کے کمرے میں گئی۔ نوریان آج پہلی دفعہ اسے اپنے کمرے میں دیکھ رہا تھا، ورنہ اس گھر میں رہتے ہوئے 10 سال ہو چکے تھے، لیکن ایک دفعہ بھی وہ نوریان کے کمرے میں نہیں آئی تھی۔ آج اچانک نوریان اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر مسکراتا ہوا بولا، مجھے یقین تھا آپ میرے ساتھ شادی کے لیے مان جاؤ گی۔ یہ کہہ کر وہ دھیرے سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ نوریان، میں آپ کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ آپ کو اس بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اگر آپ میرے ساتھ شادی کی ضد کریں گے تو میری زندگی جہنم بن جائے گی، اور میں اپنی زندگی کو جہنم نہیں بنانا چاہتی۔ پلیز سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ بہت نرمی سے اور محبت سے نوریان کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگی۔ اگلے ہی لمحے نوریان نے دانیہ کے کندھوں سے پکڑ کر اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ آپ نہیں جانتی، مجھے آپ کا یہ وجود پاگل کرتا ہے۔ میں تو کبھی آپ کو اپنے بھائی کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ جب آپ شادی شدہ تھی تبھی آپ کو حاصل کرنے کی میرے اندر چاہت اور طلب ہوتی تھی۔
اب تو آپ کا شوہر بھی نہیں ہے، میں بھلا کیسے آپ کو چھوڑ سکتا ہوں؟ آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ میں نے بچپن سے لے کے اب تک صرف آپ کو اپنے خوابوں میں سجایا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب پہلی دفعہ آپ بنی ہو کر اس گھر میں آئی تھی تو محض میں 10 سال کا تھا، اور آپ کو پتہ ہے آپ کو دیکھتے ہی میں پاگل ہونے لگا تھا۔ آپ میری زندگی میں آنے والی وہ لڑکی تھی جس نے بچپن سے لے کے اب تک میرے حواسوں پر راج کیا ہے، جو میری سوچوں پہ راج کرتی ہے وہ آپ ہی ہیں۔ اور آپ نے جیسے زندگی گزاری ہے، میں اس زندگی سے آپ کو نکال کر ایک خوبصورت ملکہ جیسی زندگی دینا چاہتا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بول رہا تھا۔ دیکھو تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم بچے ہو، میں تمہیں سمجھانے آئی ہوں، تم اوپر سے ایسی باتیں کرنے لگے ہو۔ وہ خود پریشان ہو گئی۔ آپ کے سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں، آپ جتنا بھی سمجھا دیں میرے دل سے آپ کے لیے محبت نہیں جائے گی، کبھی بھی نہیں جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ اچانک سے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سینے سے لگا چکا تھا، اور ایک غیر مرد کی باہوں میں وہ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کا دل بہت شدت سے دھڑک رہا تھا، اسے دور جانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ اس سے جتنی بھی بڑی تھی، لیکن سامنے کھڑا ہوا شخص ایک مرد تھا، اور اس کے مضبوط جسم کے حصار سے وہ نکلنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن نکل نہیں پا رہی تھی۔ پلیز مجھے چھوڑیں، میرا سانس بند ہو جائے گا، وہ بمشکل سانس لیتے ہوئے بولی۔ سانس تو بند نہیں ہونے دوں گا، یہ کہہ کر اسے دور کرنے لگا۔ دیکھو یہ غلط ہے، تمہارے ماں باپ کبھی بھی اس شادی کے لیے نہیں مانیں گے۔ اچھا، آپ کو یہ لگتا ہے کہ میرے ماں باپ شادی کے لیے نہیں مانیں گے تو ٹھیک ہے، پھر میں کر لیتا ہوں خود ہی شادی۔ یہ کہہ کر وہ اس کے بازو سے پکڑتے ہوئے اسے حویلی سے باہر لے کر جانے لگا۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ یہ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ اتنی رات کو کہاں لے کے جانا ہے؟ وہ کتنے عرصے سے حویلی سے باہر نہیں نکلی تھی، اس نے حویلی سے باہر قدم تک نہیں رکھا تھا۔ آج یوں اچانک اسے باہر اس انداز میں نہ جانے کہاں لے کے جا رہا تھا۔ نوریان نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور دوسری طرف سے آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ نوریان، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ محبت، وہی اس کے لہجے میں نرمی تھی، مٹھاس تھی۔ وہ خود کو نہ جانے کتنی دیر تک چھڑانے کی کوشش کرتی رہی، بار بار اس کی منتیں کرتی رہی، لیکن وہ اسے لے کر اپنے شہر والے فلیٹ میں آ چکا تھا۔ فلیٹ میں آتے ہی کہنے لگا، ٹھیک ہے، ماما بابا آپ کو قبول نہیں کریں گے، میں اکیلا آپ کو اپنی زندگی میں قبول کر لیتا ہوں۔ آپ خوبصورت سی زندگی آپ کو دینا چاہتا ہوں، اور مجھے معلوم ہے جب تک میرے ماں باپ ہیں میں نہیں دے سکتا، اگر دوں بھی تو چوری چپ کے دے سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اس کے گھٹنوں کے پاس بیٹھ گیا، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لے لیا۔ دانیہ، میری آنکھوں میں دیکھیں، کیا آپ کو محسوس نہیں ہوتا میں آپ سے کتنی محبت کرتا ہوں؟ کیا آپ کو میری آنکھوں میں اپنے لیے محبت نظر نہیں آ رہی؟ وہ جذب سے بول رہا تھا۔ دانیہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ زیادہ دیر تک تو اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ پائی، فوراً اس سے دور ہو گئی۔ دیکھو یہ غلط ہے، میں اتنے سالوں سے تمہاری فیملی کے ساتھ وفاداری نبھاتی آئی ہوں، میں علیان کی بیوہ بن کے رہ رہی ہوں، میں مرنے کے بعد بھی علیان کی ہی رہوں گی، میں تمہاری کبھی نہیں ہو سکتی، پلیز مجھے واپس حویلی لے جاؤ۔ وہ نرمی سے بولی۔ نہیں، اب آپ حویلی میں جانے کا خواب ہی دیکھ سکتی ہیں، میں آپ کو نہیں لے کے جاؤں گا، کل میں آپ کے ساتھ نکاح کرنے والا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ کر جانے لگا۔ اب کی بار دانیہ کو غصہ آ گیا، یہ کیا بچپنا ہے،
اس نے غصے میں زوردار تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا۔ شرم سے تمہیں ڈوب مرنا چاہیے، تمہیں ذرا شرم نہیں آتی اپنی بیوہ بھابھی کے ساتھ ایسی فضول بکواس کرتے ہوئے؟ میں کبھی بھی تمہاری زندگی میں شامل نہیں ہوں گی، یہ محض تمہاری خوش فہمی ہے کہ تم مجھے اپنی زندگی میں شامل کر لو گے۔ میں تمہارے بھائی کی بیوہ تھی اور اسی کی رہوں گی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ کر جانے لگی۔ اب کی بار اسے بھی غصہ آ گیا۔ نوریان نے اس کے بازو سے پکڑا۔ نکاح جیسے خوبصورت رشتے سے آپ کو مسئلہ ہے تو پھر میں ویسے ہی آپ کے ساتھ زبردستی کر لیتا ہوں۔ ویسے بھی مجھے آپ کی بہت زیادہ طلب ہے، میں اپنی خواہشات پوری کرنا چاہتا ہوں تو ایسے ہی کر لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس کا دوپٹہ اتارنے لگا۔ دانیہ گھبرا گئی اس کا یہ روپ دیکھ کر، یہ رویہ دیکھ کر۔ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ یہ کیا کر رہی ہیں؟ ایسا نہیں کرو۔ اب کی بار وہ بہت شدت سے رونے لگی۔ میں نے بہت محبت سے آپ کو سمجھایا ہے نا کہ میرے ساتھ نکاح کر لیں، شادی کر لیں۔ میں آپ کو بہت محبت سے رکھوں گا، بہت زیادہ محبت دوں گا، وہ محبت جس کی آپ کو اس وقت ضرورت ہے، وہ اذیت اور تکلیف جو آپ 10 سالوں سے برداشت کر رہی ہیں۔ میں ان سب اذیتوں اور تکلیفوں کو اپنی محبت سے چن لوں گا۔ مجھے آپ کے بڑے ہونے سے یا آپ کی عمر سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور بہت زیادہ کرتا ہوں۔ آپ کی وجہ سے میں نے تانیہ کو ٹھکرایا، اب آپ کو مجھے نہیں ٹھکرانا چاہیے۔ مجھ میں کیا کمی ہے؟ اب کی بار وہ جنونی انداز میں بولا، دیکھیں میں بہت زیادہ خوبصورت ہوں، بڑا بھی ہوں، میں آپ سے بہت زیادہ محبت کروں گا۔ آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ میں آپ کی ہر خواہش پوری کروں گا۔ اب کی بار وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا جنونی انداز میں بولا۔ دانیہ اس کے پاس سے دور جانے کی کوشش کرنے لگی اور وہ ہونکوں کی طرح اس کی طرف دیکھنے لگا۔ دیکھو، بعد میں بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ لیکن وہ کوئی بات نہیں سن رہا تھا۔ دروازہ بند کرتا ہوا اسے وہیں چھوڑے وہاں سے چلا گیا۔ دانیہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں گیا ہے، لیکن نہ جانے کتنی دیر تک وہ اپنے گھٹنوں پر سر رکھے روتی رہی، وہیں صوفے پر سو گئی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ جیسے وہ باہر آئی تو اس کا دل بہت شدت سے دھڑکنے لگا۔ نہ جانے حویلی والے اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے۔ کل رات سے وہ گھر پر نہیں تھی، اور وہ گھر پر نہ ہو اور کسی کو پتہ نہ چلے۔ حویلی میں تو ہنگامہ برپا ہو چکا تھا۔ دانیہ نہ جانے کہاں چلی گئی۔ ملیحہ بیگم کے تو تن بدن میں آگ لگی ہوئی تھی۔ نہ جانے میرے بیٹے کو پھنسا کر، اس کے اوپر محبت کے ڈورے ڈال کر، جب اسے یہ معلوم ہوا کہ نوریان کے ساتھ اس کی شادی نہیں ہو سکتی تو نہ جانے کس شخص کے ساتھ فرار ہو گئی۔ میں آپ کو کہتی تھی یہ بس شکل سے ہی معصوم اور بھولی بھالی نظر آتی ہے، نہ جانے کہاں چلی گئی۔ میں نے بولا تھا اس پہ سخت نظر رکھنی چاہیے۔ ملیحہ بیگم کی بات سن کر حاکم صاحب کہنے لگے، دیکھو خاموش ہو جاؤ، ہمارا ویسے بھی اس لڑکی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، وہ اس گھر کی بہو تھی، اب وہ چلی گئی ہے، لیکن میں نوریان کو کہہ کر بہت جلد اس کے بارے میں پتہ لگوا لوں گا اور وہ ہم سے زیادہ بھاگ کر نہیں جا سکے گی۔ اور ویسے بھی وہ ونی میں آئی ہوئی لڑکی تھی، اگر ونی میں آئی ہوئی نہ ہوتی تو ضرور ہم اس کا پیچھا کرتے۔ میری جان، تمہیں کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ ہم دونوں کا نکاح ہو چکا ہے۔ وہ بیڈ پر بیٹھی گھٹنوں پر سر رکھے رو رہی تھی جب نوریان کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ دانیہ نے نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ نہ جانے کتنے آنسو اس کی گالوں پر لکیروں کی صورت میں بہہ رہے تھے۔
نوریان اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا، اپنے لب اس کی گالوں پہ رکھتا ہوا کہنے لگا، میری شہزادی، تمہارے یہ آنسو بہت انمول ہیں، انہیں یوں بہایا مت کرو۔ وہ محبت بھرے انداز میں بولا، جبکہ اس کا لمس محسوس کرتے ہی دانیہ کا دل بہت شدت سے دھڑکنے لگا۔ وہ اپنی دھڑکنیں کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ نوریان، انکل آنٹی میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے؟ خدا کے لیے مجھے واپس جانے دو، انہیں حقیقت بتا دوں گی۔ تم نے میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ تم نے زبردستی نکاح تو کر لیا، لیکن میں تمہیں اپنے پاس نہیں آنے دوں گی۔ وہ غصے میں خود میں سمٹتے ہوئے بولی، ویسے مجھے حیرت ہوتی ہے، آپ کے شوہر کو مرے ہوئے 10 سال ہو چکے ہیں۔ 10 سالوں میں نہ کبھی کسی نے محبت سے بات کی، نہ کبھی آپ کو اہمیت دی، لیکن آپ 10 سال بعد میں آپ سے محبت کر رہا ہوں، آپ کو اپنی بیوی کا رتبہ دے رہا ہوں، تو آپ کو یہ بات ہضم کیوں نہیں ہو رہی؟ کہیں آپ کسی اور ہی چکروں میں تو نہیں پڑی ہوئی؟ ویسے حویلی میں رہتے ہوئے آپ کسی چکر میں پڑ تو نہیں سکتی، لیکن پھر بھی اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، دانیہ نے غصے میں اس کی طرف دیکھا۔ خبردار جو میرے کردار کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کی۔ نوریان خانزادہ، میں نے جتنی اذیت اور تکلیف حویلی والوں کی برداشت کی ہے، اس کے بعد مجھے انسانوں سے نفرت ہو گئی ہے۔ تم سے بھی نفرت ہے، اور بہت زیادہ نفرت کرتی ہوں۔ وہ آنکھیں پھاڑے چیختے ہوئے بولی، اس کی لال انگارہ آنکھیں، ان میں سے بہنے والے آنسو، کپکپاتے ہوئے لب، اس کی سرخ و سفید رنگت۔ وہ عمر میں اس سے کافی زیادہ بڑی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اس سے اس قدر محبت کرتا تھا کہ اس کی محبت میں پاگل تھا، اور اسے یوں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ دھیرے سے اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ خبردار نوریان، تم نے مجھے چھونے کی کوشش کی۔ نہ جانے کیوں نوریان کا لمس اس کے تن بدن میں آگ لگا دیتا تھا۔ اسے غصہ آنے لگ جاتا تھا۔ وہ نوریان کو اپنے پاس بھی نہیں آنے دینا چاہتی تھی۔ اب تو ہم دونوں میاں بیوی بن چکے ہیں، تو کیوں نہ اپنے نکاح کو حلال کیا جائے؟ وہ اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں بولا، تو اس کی گرم سانسوں کی تپش اپنے گال پر وہ محسوس کر رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس کی گردن پر جھکا تو اس نے جھٹکے سے نوریان کو خود سے دور کیا۔ خبردار نوریان، میرے اندر ایسی کسی قسم کی کوئی چاہت نہیں ہے۔ میں نے بولا ہے کہ مجھے انسانوں سے نفرت ہے، تو تم یہ حرکت کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ کہ تم کبھی بھی میرے دل میں جگہ نہیں بنا سکو گے۔ میرے دل میں تمہارے لیے کسی قسم کی کوئی جگہ نہیں، اسی لیے خدا را میرے پاس آنے کی کوشش مت کرو۔ دانیہ مسلسل بول رہی تھی۔ جھٹکے سے وہ اس کے لبوں کو قید کر گیا۔ اسے اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی مونچھوں کی چبھن اپنی تھوڑی پر محسوس کر رہی تھی۔ وہ اس سے دور ہوا تو وہ گہرے گہرے سانس لیتی ہوئی دانیہ نے نفرت بھری نگاہوں سے نوریان کی طرف دیکھا۔ جسے تم محبت کا نام دے رہے ہو نا، جو تمہیں لگ رہا ہے تمہیں مجھ سے محبت ہے، یہ محبت نہیں ہے نوریان خانزادہ، اسے ہوس کہتے ہیں، اور تم اپنی ہوس کو محبت کا نام نہیں دے سکتے۔ اس کی بات سن کر نوریان کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ خبردار جو میری محبت کو ہوس کا نام دینے کی کوشش کی، میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور بے انتہا کرتا ہوں۔ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا شدت سے بولا، نوریان، غلط فہمی ہے آپ کی کہ یہ محبت ہے، یہ تمہارا بچپن ہے، تمہارے اندر کی ہوس ہے، تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ محبت ہے۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ کس قدر اذیت اور تکلیف سے گزر رہی ہے۔
آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے اندر کسی قسم کی کوئی خواہش نہیں پائی جاتی؟ آپ بے حس ہیں، آپ کے اندر دل نہیں پایا جاتا۔ دانیہ میڈم، میں آپ کو یقین دلاؤں گا کہ آپ کے اندر بہت ساری خواہشات ہیں۔ آپ چاہتی ہیں کہ کوئی آپ سے بے انتہا محبت کرے، آپ کو اہمیت دے، آپ کو ٹوٹ کر چاہے، اور میں ایسا کروں گا۔ میں آپ کو اپنا دیوانہ کر لوں گا۔ ایک لمحے کے لیے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھنے لگے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہی نوریان کو عجیب سا محسوس ہونے لگا تھا۔ کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرنا چاہتی؟ بتائیں مجھے۔ ابھی تک بھائی کو نہیں بھول پائیں؟ کیا بھائی آپ کے دل میں ہیں؟ بہت جلد آپ کے دل سے بھائی کو نکال دوں گا۔ اگر 10 سالوں میں بھائی کو نہیں بھولی تو اب بھول جائیں گی۔ میری محبت آپ کو ہر چیز بھلا دے گی۔ یہ کہہ کر اپنے درمیان سے فاصلے مٹاتا جا رہا تھا۔ ہاں، اگر آپ کو لگتا ہے یہ محبت نہیں ہوس ہے تو وہی ختم کر دو، لیکن بہت جلد آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ ہوس نہیں بلکہ محبت تھی۔ اپنے اندر کی تشنگی مٹاتا ہوا دانیہ کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر چکا تھا۔ وہ اس کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کرتے ہوئے آنکھیں بند کر چکی تھی۔ نوریان اس کے قریب سے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے نوریان کی شرٹ کو اپنے ہاتھوں میں دبوچا۔ پلیز نوریان، مت کرو ایسا، مجھے واپس جانے دو حویلی۔ تمہارے ماما بابا مجھے زندہ دفن کر دیں گے۔ واپس حویلی جانے دو۔ اگر انہیں معلوم ہوا کہ میں حویلی نہیں ہوں، لیکن اب تک تو انہیں معلوم ہو چکا ہوگا۔ پلیز میرا امتحان مت لو، میں مزید کسی آزمائش پہ نہیں اتر سکتی۔ پہلے ہی اس حویلی میں میری زندگی جہنم تھی، اب تمہاری مما مزید میری زندگی جہنم بنا دیں گی۔ وہ بہت شدت سے رو رہی تھی۔ کوئی آپ کی زندگی جہنم نہیں بنائے گا۔ نوریان آپ کے ساتھ ہے۔ نوریان آپ پر کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں ہونے دے گا۔ نوریان آپ کو محبت دے گا، سب کی نظروں میں آپ کا مقام واپس دلائے گا جس پہ آپ کا حق ہے۔ آپ پہلے ونی میں آئی ہوئی لڑکی تھی، لیکن اب نوریان کی بیوی کی حیثیت سے حویلی میں جائیں گی۔ وہ جس انداز میں بول رہا تھا، حیرت سے نوریان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ نوریان نے اس کے کپکپاتے ہوئے لبوں کی طرف دیکھا، اس کے پاس بنے ہوئے تل کی طرف دیکھا۔ نوریان کا بہت شدت سے جی چاہا کہ اس دل کو چوم لے۔ اچانک اسے اپنے قریب اب کر کے اپنی آنکھیں بند کیے محسوس کرنے لگی۔ اگلے ہی لمحے وہ روتی ہوئی نوریان کے کندھے سے سر ٹکا گئی اور بہت بری طرح سے رونے لگی۔ اس کا وجود کپکپا رہا تھا۔ اب ٹھیک ہو؟ رونا بند کرو، مجھ سے آپ کا رونا برداشت نہیں ہو رہا۔ وہ نہ جانے کتنی دیر تک اس کے کندھے سے لگی روتی رہی، لیکن جیسے اسے احساس ہوا کہ وہ نوریان کے اتنا زیادہ قریب ہے تو ایک جھٹکے سے اسے دور ہوئی اور جلدی سے وہاں سے اٹھی۔ مجھے واپس حویلی چھوڑاؤ، مجھے یہاں نہیں رہنا، پلیز۔ یہ کہہ کر وہ کھڑی ہوئی۔ اس کی پیشانی پہ پسینہ آ چکا تھا۔ وہ بھی اٹھا اور اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بالکل اس کے قریب کھڑا ہوا تھا۔ مسکراتے ہوئے پوچھنے لگا، میں آپ کو کیسے واپس حویلی لے کے جا سکتا ہوں؟ نہیں دانیہ، میں کبھی بھی آپ کو حویلی نہیں لے کے جا سکتا۔ مجھے معلوم ہے کہ ماما بابا کا رویہ بالکل بھی آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ میں پہلے انہیں مناؤں گا اس چیز کے لیے کہ میں آپ کو اپنی زندگی میں قبول کر چکا ہوں، آپ کے ساتھ اپنی زندگی گزاروں گا۔ آپ کو کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا، کوئی آپ کے کردار پہ انگلی نہیں اٹھائے گا۔ آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ وہ محبت سے اسے سمجھا رہا تھا۔ دانیہ کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ دانیہ کو اس کی باتوں پہ بالکل یقین نہیں آ رہا تھا۔
دیکھو تم بچے ہو، تم بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ ہنس پڑا۔ اب مجھے کیوں بچہ سمجھ رہی ہیں؟ میں آپ کو اپنی بیوی سمجھتا ہوں، آپ کی ذمہ داری اٹھا سکتا ہوں۔ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں 25 سال کا مرد ایک بچہ ہو سکتا ہے؟ بے شک مجھ سے آپ 10 سال بڑی ہیں، لیکن میں کوئی بچہ نہیں ہوں۔ اب جتنی بھی مجھ سے بڑی ہو جائیں، دیکھیں خود کو میرے سامنے کتنی چھوٹی لگ رہی ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو وہ نگاہیں جھکا گئی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے نوریان، میں نے بہت اذیتیں اور تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ میں نے اپنے باپ بھائیوں کی نفرت دیکھی، میں نے اپنے شوہر کی نفرت دیکھی۔ میں کیسے یقین کر لوں کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہو؟ یہ کہہ کر اس نے نگاہیں اٹھا کر نوریان کی طرف دیکھا۔ اس کے لب کپ کپا رہے تھے۔ نوریان بالکل اس کے قریب ہو گیا۔ ان دونوں کے درمیان کسی قسم کا کوئی فاصلہ نہیں بچا تھا۔ اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے، اپنے لب اس کی پیشانی پہ رکھتا ہوا، اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا اور اس کا پورا وجود کانپنے لگا۔ ریلیکس ہو جائیں، کیوں آپ اتنا زیادہ گھبرا رہی ہیں؟ کیوں اتنا زیادہ ہائپر ہو رہی ہیں؟ میں سمجھا لوں گا سب کو۔ فی الحال میں واپس حویلی جا رہا ہوں۔ اگر آپ کے ساتھ ساتھ میں بھی حویلی میں غائب رہا تو ماما بابا کو یہی لگے گا کہ آپ کو کہیں لے کے گیا ہوں۔ اس وجہ سے میں نہیں چاہتا کہ انہیں فی الحال کسی قسم کا کوئی شک ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ یہ کہہ کر ایک دفعہ پھر سے دانیہ کی پیشانی پہ اپنے لب رکھتا ہوا وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ تو چلا گیا تھا۔ دانیہ الجھ کے رہ گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے۔ اسے بالکل یقین نہیں آ رہا تھا وہ شخص اسے اتنی محبت کرتا ہے، اتنا ٹوٹ کے چاہتا ہے، اس کے لیے تو کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ وہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار بیٹا تھا۔ دانیہ اچھی طرح جانتی تھی کہ دانیہ کی وجہ سے وہ اپنے ماں باپ سے بغاوت کر گیا تھا۔ وہ اتنی شدید محبت کرتا تھا، اور کب سے محبت کرتا تھا یہ اسے آج اندازہ ہوا تھا، لیکن دانیہ کے دل میں ابھی بھی اس کے لیے کسی قسم کے کوئی جذبات نہیں تھے، کیونکہ دانیہ نے کبھی اسے اس نگاہ سے دیکھا بھی نہیں تھا۔ کدھر جا رہے ہیں؟ میری بات سنو۔ حاکم صاحب کی بات پر نوریان جو اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا ایک دم سے رکا۔ جی بابا جان بولیں، کیا ہوا ہے؟ وہ بالکل نارملی انداز میں بولا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ دیکھو بیٹا، اتنے زیادہ معصوم بننے کی ضرورت نہیں۔ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ میں تم سے کیا سوال پوچھ رہا ہوں۔ آرام سے بتا دو، دانیہ کدھر ہے؟ کیا مطلب بابا جان؟ دانیہ کدھر ہے؟ اپنے کمرے میں ہوگی، اور کدھر ہونا ہے انہوں نے؟ بہت ضروری کام سے گیا ہوا تھا۔ اب مجھے بہت نیند آئی ہوئی ہے، میں سونے کے لیے جا رہا ہوں، پلیز مجھے ڈسٹرب مت کیجیے گا۔ وہ اندر کی طرف جانے لگا، دوبارہ سے ہر بات جان کر انجان بنتا ہوا۔ حاکم صاحب نے اس کے بازو سے پکڑ لیا۔ میں تم سے جتنا پوچھ رہا ہوں مجھے اتنا جواب دو کہ دانیہ کدھر ہے؟ مجھے معلوم ہے کہ 2-3 دن تک تمہارے سر پہ اس کی محبت کا بخار چڑھا ہوا تھا، نہ تم ہی اسے کہیں کیا ہے۔ او ہو بابا جان، خدا کے لیے بس کر دیں، میں نے کہیں بھی نہیں کیا۔ اور ویسے بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دانیہ کدھر ہے۔ آپ نے خود اس کی ذمہ داری لی ہوئی ہے، تو آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں کہ دانیہ کدھر ہے یا کدھر چلی گئی ہے؟ غصے میں بولا، ٹھیک ہے تمہیں معلوم نہیں تو کوئی بات نہیں، جہاں بھی گئی ہے اچھا ہوا، ہماری زندگیوں سے بہت دور چلی گئی، ہمیں اس سے کیا لینا دینا، اسے کوئی غرض نہیں تھی۔ بس اس جمعہ کو تمہارا اور دانیہ کا نکاح ہے۔ وہ جو اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا
اس کے قدم وہیں پہ رکے۔ اس نے مڑ کر حاکم صاحب کی طرف دیکھا۔ سیریسلی بابا جان، آپ کو ایک دفعہ بتا چکا ہوں کہ میں محبت دانیہ سے کرتا ہوں تو شادی بھی اسی کے ساتھ کروں گا۔ میری زندگی میں تانیہ کو داخل کرنے کی کوشش مت کریں۔ بے شک بچپن سے رشتہ طے ہوگا، لیکن میں نے بچپن سے آپ کو بتایا ہوا تھا مجھے تانیہ اچھی نہیں لگتی، تو اب مجھے وہ نہیں پسند تو کسی اور کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو اسے اتنا غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ 2-3 دن تک اس نے دانیہ کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ اب تو حاکم صاحب کو یہی شک پڑ رہا تھا کہ دانیہ کو اسی نے کہیں کیا ہے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ باہر مسلسل بادل گرج رہے تھے۔ ایک عجیب سا خوف اس کے دل میں بیٹھا ہوا تھا۔ دروازے پر دستک ہونے لگی۔ شکر ہے شاید نوریان آ گئے، یہ سوچتے ہوئے جلدی سے دروازے کی طرف گئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے ہوئے شخص کی طرف دیکھ کر اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ بہت اچھے، مجھے لگا تھا اپنا گھر یہاں پر بسائے بیٹھی ہو، اپنے سسر کو اندر نہیں آنے دو گی۔ وہ گھبراتے ہوئے دیکھنے لگی۔ حاکم صاحب نے طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا تو وہ گھبراتے ہوئے دروازے کے آگے سے ہٹ گئی۔ جی انکل آئیں۔ وہ یوں بیہیو کر رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، اتنے آرام سے انہیں اندر آنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ تم کیا چاہتی ہو؟ تمہیں کیا دوں؟ تم میرے بیٹے کی زندگی سے چلی جاؤ۔ حویلی میں ہم نے تمہیں رکھا ہوا تھا، تم پہ احسان کیا ہوا تھا، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ یہ احسان ختم کر دینا چاہیے۔ تم نوریان کی زندگی سے کہیں دور چلی جاؤ، کیونکہ تم مجھ سے بہت بڑی ہو، تم دونوں کا کوئی جوڑ نہیں۔ میں تو اپنے اسٹیٹس کے لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہیں رہوں گا اگر تم جیسی بوڑھی لڑکی کے ساتھ میرے بیٹے نے شادی کر لی۔ وہ سنجیدگی سے بولے، انکل نوریان نے مجھ سے نکاح کیا ہے۔ وہ نگاہیں جھکائے بولی، کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ جھوٹ بول رہی ہو نا؟ حاکم غصے میں بولے، انکل میں سچ کہہ رہی ہوں، نوریان نے مجھ سے نکاح کیا ہے، وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور اب نوریان کی بیوی ہوں، ان کی ذمہ داری ہوں۔ وہ مجھے جیسا بولیں گے میں ویسا کروں گی۔ میں کبھی بھی ان کی زندگی سے دور نہیں جاؤں گی۔ آج پہلی دفعہ تو زندگی میں اسے کسی مرد کی محبت ملی۔ وہ بھلا کیسے ٹھکرا سکتی تھی، کیسے ناشکری کر سکتی تھی؟ اس نے زندگی میں خدا سے سکون مانگا تھا اور شاید نوریان کے روپ میں خدا نے اسے سکون بخشا اور اس کے صبر کا پھل دیا۔ حاکم صاحب نے اپنی پسٹل نکالی۔ ٹھیک ہے، پھر میں تمہارا قصہ ہی تمام کر دیتا ہوں تاکہ تم میرے بیٹے کی زندگی سے چلی جاؤ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، تاکہ کبھی لوٹ کر آنے کی کوشش نہ کر سکو۔ یہ کہہ کر پسٹل اس کی طرف کر چکے تھے۔ اچانک ہی انہوں نے غصے میں گولی چلائی، لیکن وہ کسی اور ہی کو لگ چکی تھی اور یہ لمحہ تھا۔ ان کے اپنے ہاتھ سے پسٹل گر گئی۔ وہ بھاگ کر اس کے سامنے آیا، اگلے ہی لمحے فرش پر گر گیا۔ دانیہ آنکھیں پھاڑے نوریان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ روتے ہوئے اس کے سر کو اپنی گود میں رکھ لیا۔ نوریان خون سے لت پت، اس کے ہاتھ اور کپڑے ایک لمحے میں بھر چکے تھے۔ آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ نوریان کبھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، پلیز آنکھیں کھولے۔ وہ نوریان کی گال کو تھپ تھپا رہی تھی، محبت سے بول رہی تھی، اپنے لب اس کی پیشانی پہ رکھ دیے۔ نوریان، میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، پلیز آنکھیں کھولے نا۔ وہ بمشکل اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی ناک سے بھی خون بہنے لگ گیا اور آگے تو یوں تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہ ہو۔ انکل پلیز،
نوریان کو ہاسپٹل لے چلیں، انہیں کچھ ہو جائے گا، وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ موٹے موٹے آنسو گالوں پر آ چکے تھے۔ نوریان، میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ نوریان اس کے سر کو اپنے سینے سے لگائے شدت سے روئے جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد نوریان کو ہاسپٹل لے جایا گیا۔ ڈاکٹر کچھ اچھی خبر نہیں بتا رہے تھے اور وہ بینچ پر بیٹھی روئے جا رہی تھی۔ حاکم صاحب اور ملیحہ بیگم بے جان مجسمے کی طرح بیٹھے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر آئی اور کہنے لگی، دیکھیں فی الحال ہم کچھ بھی نہیں کہتے۔ ان کے ایک تو خون بہت زیادہ بہہ چکا ہے، ان کے پیٹ سے گولی نکالنا بھی کافی مشکل تھا۔ آپریشن تو ہم نے کر دیا، لیکن فی الحال ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ ایسے کیسز میں بہت کم پیشنٹ بچتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ سنجیدگی سے وہاں سے چلے گئے۔ وہ بہت شدت سے رونے لگی۔ روتی ہوئی جا کر ملیحہ بیگم کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ مجھے معاف کر دیں آنٹی، میری وجہ سے سب کچھ ہوا ہے نا۔ وہ بہت شدت سے رو رہی تھی۔ آج تک ملیحہ بیگم نے اسے اتنی بری طرح سے روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ ملیحہ بیگم نے اسے کندھوں سے پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، بس دعا کرو میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ وہ تم سے محبت کرتا ہے نا، تمہیں ٹوٹ کے چاہتا ہے نا، تو میں اس کی شادی تمہارے ساتھ کرواؤں گی، میں اس کی ساری خوشیاں دوں گی، بس میرا بیٹا میرے پاس آ جائے۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھیں اور حاکم صاحب تو یوں تھے جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہ ہو۔ ندامت، پچھتاوا، نہ جانے کیا کچھ ان کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی، نوریان کی زندگی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ نہ جانے کتنے ٹائم بعد نوریان کو ہوش آئی۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ آپ کی خوش قسمتی ہے، لیکن فی الحال کوئی ایک شخص ہی مل سکتا ہے۔ ملیحہ بیگم جانے لگی تو حاکم صاحب نے انہیں روک لیا۔ نہیں، تم نہیں جاؤ بیٹا، آپ ایک کام کرو، آپ چلی جاؤ۔ وہ حیرت سے ملیحہ بیگم کی طرف دیکھتی تو کبھی حاکم صاحب کی طرف، اور میرے بیٹے کو کبھی مرنے مت دینا۔ وہ اندر آئی تو ہلکی ہلکی آنکھیں کھولے دیکھ رہا تھا اور اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ نوریان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اور اس کے ہاتھوں پہ پیشانی ٹکائے بہت شدت سے رونے لگی۔ نوریان، اب کو کچھ ہو جاتا تو میں کہاں جاتی؟ اب پاگل تھے کیا؟ کیا ضرورت تھی میرے سامنے آنے کی؟ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ میں نہیں کھونا چاہتا آپ کو، میری محبت پہ آپ کو کیوں نہیں یقین آتا؟ میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں آپ سے۔ وہ اس کے ہاتھ کو اپنی کمزور سی گرفت میں لیتا ہوا بولا۔ دانیہ نے اپنے لب اس کی پیشانی پہ رکھ دیے۔ مجھے معلوم ہے آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، میں بھی آپ کو اتنی ہی محبت دوں گی، اتنا ہی ٹوٹ کے چاہوں گی۔ نوریان مسکراتا ہوا کہنے لگا، مجھے بالکل بھی یقین نہیں تھا مجھے گولی لگنے کے بعد ماما بابا تمہیں اتنی آسانی سے قبول کر لیں گے، ورنہ ایسی تو کئی گولیاں قربان۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، بس کر دیں، آئندہ ایسی بات مت کیجیے گا۔ وہ جتنے سالوں سے اذیت اور تکلیف برداشت کرتی آئی تھی، اب اسے نوریان کی صورت میں ایک خوبصورت سا محبت کرنے والا شوہر مل چکا تھا۔